السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان معاویہ امین۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس سے پہلے ہمارے اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو فالو، سبسکرائب اور لائک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ باخبر رہیں۔ ورسز کی طرف جا رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ کویت ٹائمز نے آج ایک خبر لگائی ہے اور اس خبر میں ایرانی سپریم لیڈر کے قریبی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر مسعود پزشکیان نے 28 دفعہ اپنا استعفیٰ ایرانی سپریم لیڈر کو پیش کیا ہے، لیکن ان کا 28 دفعی استعفیٰ جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب آخری دفعہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا ہے کہ اگر اگلی دفعہ ایرانی سپریم لیڈر کے پاس ایرانی صدر کا استعفیٰ آتا ہے تو اسے منظور کر لیا جائے گا۔ اور اس استعفے کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب بیرونی جارحیت کا سامنا کر رہا ہے ایران، اور دوسری جانب ایران ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے کہ جس کے اپنے بقا کا خطرہ ہے، اور دنیا کے جو بڑے اس کے دشمن ہیں، روایتی حریف ہیں، وہ اس کے اوپر یلغال کر رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ایرانی صدر اپنا استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ اور اس استعفے کی وجہ سے جو ایران ہے وہ اندرونی طور پر غیر مستحکم بھی ہو سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی جو بنیادی طور پر وجوہات ہیں وہ کئی ہیں، لیکن سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو گورنمنٹ کا ماڈل ہے اس میں دو طرح کی لیڈرشپ ہے، ایک سیاسی لیڈرشپ ہے اور دوسری انقلابی لیڈرشپ ہے۔ اب جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ انقلابی لیڈرشپ کے سامنے جواب دہ ہے، وہ سپریم اتھارٹی ہے، اور اب موجودہ جو ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی قیادت میں جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ایران کے اندر جو موجودہ حالات ہیں امریکہ کے ساتھ لے کر ان کی جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ ایرانی جو سپریم لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں ان کا جو خمیازہ ایران بھگت رہا ہے، ان کا جو سلوشن ہے وہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے، اور ایران کو امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور سفارت کاری کے ذریعے ایک راستہ نکالنا چاہیے تاکہ جو موجودہ جارحیت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ لیکن جو دوسری جانب جو انقلابی لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جو موجودہ معاملات ہیں ان کو سفارت کاری کے ذریعے نہیں بلکہ اپنے طاقت کے ذریعے ہی اسے نمٹنا چاہیے اور جنگ کو جیتنا چاہیے۔ اب ان کا بھی موقف بڑا واضح ہے، وہ یہ کہتے ہیں اپنے موقف میں کہ اس کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں کہ ایرانی سپریم لیڈرشپ کی جو بڑا واضح طور پر موقف ہے اور بڑا سخت گیر موقف ہے جو مسلسل تبدیل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ مذاکرات کی بھیک مانگتا ہے، لیکن دوسری جانب جو ایرانی سپریم لیڈرشپ ہے اس کا موقف واضح ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب مذاکرات کا دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ دوسری جانب ایران کے اندر جو سپریم لیڈرشپ کی مینجمنٹ ٹیم ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اب جو مذاکرات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن دوسری جانب جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے، پاکستان کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ۔ لیکن جو موجودہ حالات میں جو ایران کی سپریم لیڈرشپ ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان سارے معاملات کو اگر اب طاقت کے ذریعے نہ نمٹایا گیا اور سفارت کاری کے ذریعے حل کر لیا گیا تو بعد میں ہمارے ساتھ کچھ سالوں بعد وہی یلغار ہو سکتی ہے جو اب چل رہی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجوہات میں جو سب سے بڑی وجوہات ہیں وہ سیاسی، عسکری اور سفارت کاری ہے، اور یہی وجوہات ہیں کہ اگر ایران کہتا ہے، لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ اب معاملات کو سفارت کاری کے ذریعے حل کر لیا جائے تو ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ کچھ سالوں بعد دوبارہ ویسے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ امریکہ کی ہمیشہ تاریخ رہی ہے کہ وہ یو ٹرن لے لیتا ہے، اور وہ جو یو ٹرن ہے وہ مسلسل اپنے جو اہداف ہوتے ہیں یا اپنے جو معاملات ہوتے ہیں ان سے انحراف کر کے ایک ایسے مستقبل کی طرف لے جاتے ہیں جو خطے کو جو ہے وہ غیر مستحکم کر دیتے ہیں۔ اور ایرانی لیڈرشپ جو امریکی یہ موقف ہے، جو امریکی عادات ہیں ان سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایرانی صدر مسعود پزشکیان بارہا اپنے اس عزم کا اعادہ کر چکے ہیں کہ امریکہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو سفارت کاری کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کو پیغامات بھی بھجوائے جاتے ہیں کہ ہم معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران کو بار بار یہ موقع دے رہے ہیں کہ شاید کہ ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں، لیکن ایران کی جو سپریم لیڈرشپ ہے وہ یہ نہیں چاہتی۔ اب آخری دفعہ
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو یہ موقع دیا ہے کہ اگر وہ ان سارے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا پارٹ بنتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ساتھ پھر طاقت کا جواب طاقت کے ساتھ دیا جائے گا. لیکن جو کہ خطے کے لیے جو ہے وہ عدم استحکام کا باعث بنے گا. اب جب امریکہ ایران میں ٹارگٹس کو نشانہ بناتا ہے تو اس کے جواب میں ایران خطے میں موجود عرب ممالک کو نشانہ بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ایران ہے وہ اس کی جو پاپولیرٹی ہے مسلم ممالک کے امانگ وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے، اور اس چیز کو ایران کو سمجھنے کی ضرورت ہے.